ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی قیادت جسے شہید کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بقیہ ریاستیں وہ پھر اپنی بقا کے لیے کیا راستہ رکھ سکتی ہیں؟ وہی کریں گے جو امریکن کہتے ہیں کرو. وہ تو خوش ہوں گے بھائی، وہ تو خوش ہوں گے. ان کو تو کھلی چٹھی مل گئی ہے. ایک پولیس فورس جو امریکہ پیسے دے گا اور ایک آرمی جو امریکہ عام ٹرین کرے گی. ان دونوں کو کہیں گے کہ چلو بھائی اچھے آدمی لے آؤ، اور ان کے ہم حکمراں تو ہم ہیں، مگر ہمارے کو بیوروکریسی چاہیے، لوگ چاہیے جو امپلیمنٹ کریں گے ہمارا آرڈرز. اور یہ وہ تو ایک اچھے آدمیوں کو لے آؤ جو ٹرسٹ وردی ہے، ہمارے شروع ہو جائیں گے. میں نے جو ہو رہا ہے اس وقت وہ کنٹینیو کرے گا. بادشاہت، شیخ بادشاہت، یہ وہ کنٹینیو کرے گا. ان کے آدمی آئیں گے، ان کے رشتہ دار آئیں گے، ان کی پوزیشنز میں سب لوگ جو ویٹ ہوں گے سیکیورٹی وائز کہ یہ ٹھیک ہے، یہ وہ. امریکہ بیسکلی اب بیوروکریسی پرو امریکن ہو جائے گی. بزنس والے تو تھے پرو امریکنز، اور رولرز جو ہیں وہ تو تھے ہر وقت پرو امریکنز. تو اگر تھوڑا سا عرب سپرنگ کا کوئی چکر اگر تھا وہ ختم ہو جائے گا. یا پھر وہ کہیں کہ ہاں چلو یار کیا فرق پڑتا ہے، اب ان کو تو ہم نے نکال دیا ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر کرو. وہ مشکل ہے مگر شاید کہہ دیں فری اینڈ فیئر کرو. ہاں کچھ لوگ جو نہیں چاہتے ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے، کہیں گے کرو فری اینڈ فیئر، فرق نہیں پڑتا. دوسروں کو تو ہم نکال دیا ہے یا قابو کر دیا ہے یا ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. ان کے لیے یہ میں تو خیال ہے یہ یو این سیشن جب میں دیکھتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ بیسس سے اگر امریکن دشمن فورسز آپ کو اٹیک کر رہی ہیں تو اگر آپ ان کو اٹیک کریں، اور انہوں نے وار بھی نہیں ڈکلیئر کیا، اور اب اگر آپ ان کو اٹیک کریں اینڈ دیٹ از اللیگل، اور اگر وہ اللیگل ہے، یو این کے رولز کے خلاف ہے، وائلیشن آف سوورینٹی ہے، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر تو آپ کا ہی قانون ہے. صحیح. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار محسن رضا صاحب. محسن صاحب شکریہ وقت کے لیے. امریکی صدر اپنے بیان میں تصدیق کر رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر شہید ہو گئے ہیں. یہ خبر اگر مصدقہ بھی ثابت ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اور یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جاری ہے، اس میں پاکستانی مندوب نے بھی گفتگو کی ہے، ایرانی قیادت سے اظہار یکجہتی کی ہے، چارٹر کے مطابق ان اقدامات کی مذمت کی ہے. ان حالات میں ان بیانات کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. یہ جو اس وقت مجھ سے پہلے ظفر علی صاحب بجا فرما رہے تھے کہ یہ ون مین شو جو ہے نا ابھی پوری دنیا میں ایک مسلط کیا جا رہا ہے، اور میرے حساب سے اس وقت جو ہے امریکہ یا جو صدر ٹرمپ ہیں وہ آئی تھنک ہی از فرنٹ مین آف جو زائنسٹ جو آئیڈیالوجی ہے، زائنسٹ پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ سارے کا سارا اس کا جو ہے وہ پوری ایگزیکیوشن ہے فیزز میں. اور آپ ان کے فیزز کی آپ جب تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو اب سب سے پہلے انہوں نے ودن فلسطین جو ہے فلسطین کے اندر جو ریزسٹنس تھی اس کو ختم کیا. اس کے بعد پھر آگے جو ونگز تھے، جو ان کی آئیڈیالوجی زائنسٹ گریٹر اسرائیل کے جو پلانز کے اندر جو ریزسٹنس تھی، انہوں نے کس طرح طریقے سے پہلے لبنان کو، حزب اللہ کو لیا، پھر سیریا کو انہوں نے بنا کسی گولی کے فائر کیے، انہوں نے اس کو تک پورا کا پورا فتح کیا. پھر اس کے بعد اب جو اگلی ریزسٹنس تھی وہ ایران تھا، اور فائنلی ایران پہ آلدو کہ امریکہ بذات خود جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ جو اتنے عرصے سے ڈیلے کیا جا رہا تھا وہ بھی امریکہ کی جتنی بھی اسٹریٹجک ایڈوائزرز تھے، جتنے بھی ان کے ڈیفنس اینالسٹ تھے، اور جو ان کے اسٹریٹجک پلانر تھے، ان سب نے انکلوڈنگ دیئر سپریم ملٹری لیڈر جنرل ڈینگ، ان سب نے بڑا واضح طور پہ جو میڈیا کی رپورٹس بھی تھیں
کہ انہوں نے منع کیا تھا امریکہ کو کہ ہمیں اس اٹیک میں نہیں جانا چاہیے، اور دیر آر چانسز کہ امریکہ اپنی جو ایک اس وقت سپرمیسی والی ایک سٹیٹس ہے اس کو لوز نہ کر دے. مگر پھر بھی وہ کون سی طاقت تھی جس نے فورس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور انہوں نے اتنے بھرپور طریقے سے جو ہے اپنی ورلڈ وار 2 کے بعد جو سب سے بڑی جو ملٹری موومنٹ ہوئی ہے وہ یہ والی موومنٹ ہوئی ہے. تو ایران تو کسی کے اندر کوئی گھس کے مار نہیں رہا تھا، ایران نے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں دی ہوئی تھی. یعنی کہ آپ اسرائیلی موقف کا اس سے اندازہ لگائیں کہ جی ہم کسی بھی صورت میں ایران کو یورینیم انرچ نہیں کرنے دیں گے. اچھا بھائی، آپ خود کیا آپ نے یورینیم انرچ کیا ہوا ہے؟ آپ دنیا کے سب سے اس وقت جو لیٹسٹ نیوکلیر ویپن لے کے بیٹھے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے؟ مگر قاسم صاحب، یہ سند کس نے ان کو دے دی ہے؟ چاہے وہ لفظی سند ہو یا نظریاتی کو بات ہو، یہ کس بنا پر یہ موقف اپنایا جا رہا تھا اور اس بات کا پرچار کیا جا رہا تھا؟ مختلف فورمز پہ ہم یہ بات سن رہے تھے. دیکھیں، یہ تو مائٹ از رائٹ والی سند تھی جو ان کے پاس آ چکی ہوئی تھی، اور جس طرح میں نے پیچھے بات کی ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، اور یہ پلاننگ آج نہیں ہوئی تھی، یہ 50-60 سال سے جو ہے وہ یہ پلاننگ چل رہی تھی، اور بڑے طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ترقی کی جس مسلم کنٹریز کے اندر کو پوٹینشل تھی ترقی کرنے کی، یا تو ادھر رجیم چینج کر کے، جس طرح حلالی صاحب فرما رہے تھے پہلے کہ اس کی بیوروکریسی کو اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے متی کر لیا اور اپنے مطابق چلایا، یا تو انہوں نے لبیک کہہ لیا، یا ان کو نیٹو میں شامل کر لیا، یا اس طرح. اور اگر جس کے اندر کوئی ریزسٹنس کا پوٹینشل تھا، اس پوٹینشل کو ختم کر دیا گیا، اور وہ ان کو جو ہے وہ اور اس میں ہم کسی کو کیوں بلیم کریں؟ ہم سب سے پہلا فالٹ ہمارا اپنا ہے، اور ہم مسلمانوں میں اپنی اس وقت جو ہے وہ کوئی صفوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی منظم نہیں ہے. اور آج بہت سارے آپ کو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس بربریت کے خلاف بولتے ہوئے نظر آ جائیں گے. ان کے اندر ابھی بھی انسانیت ہے، مگر ایک پاکستان کو چھوڑ کے آپ نے ابھی تک کسی مسلمان ملک کو اس اٹیک کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی نہیں سن رہے، بلکہ الٹا جو ہی اٹیک آیا ہے تو کافی سارے مسلم ممالک کی طرف سے امریکہ کی حمایت کا اعلان ہو گیا. تو یہ بالکل اس وقت وہ سین چل رہا ہے کہ ایک جو بچر ہے وہ باری باری لائن میں ساری شیپس کو کھڑا کر کے ذبح کر رہا ہے، اور جب ایک شیپ ذبح ہو رہی ہوتی ہے تو باقی شیپس اپنی لائن میں کھڑی سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس دفعہ ہم بچ گئے ہیں.